وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تیسرا پارہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی پہلے سورہ بقرہ کی آیات ہیں اور پھر سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر سورہ آل عمران شروع ہوگی، اور اس کا بھی اکثر حصہ ہم آج کے اسی پارے میں پڑھیں گے. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے انبیاء کرام رسول کرام کے حوالے سے، اور ان کی جو صفات ہیں فضائل ہیں ان میں جو فرق ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اور بعض انبیاء کو اللہ نے ایسی فضیلتیں دی ہیں جو دوسروں کو نہیں ملی، اور جسے السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ہی رفیع المرتبت، بہت اونچی شان عطا فرمائی، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم عطا فرمایا ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی اسی طرح جو معجزات دیے گئے تھے وہ اور کسی نبی کو نہیں ملے. تو لہذا یہ وہ فضیلتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں. تو وہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات کی، بعض کو اللہ نے کئی گنا اونچا مقام دیا. ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات دیے، اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کی. اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ ان کے پاس کلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں جنگ نہ کرتے، لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے. ان میں سے بعض ایمان لے آئے، بعض نے کفر کی راہ اختیار کی. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں جنگ نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو یہاں پہ ایک تو پہلی بات انبیاء کرام کی فضیلتیں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بیان کی گئی، اور ان کی جو فضائل تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. اور پھر ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ ہم کوئی فضیلت خود سے نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے منع ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو جنگ کا معاملہ تھا ان کا آپس کی قتال جو تھا جس کا ذکر فرمایا گیا ہے، تو وہ اس سلسلے میں ہوا کہ جب ان کے پاس یہ دین آ گیا، ایمان مل گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اور اس کے لیے پھر وہ آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے ہوئے، قتال ہوئی، جنگ ہوئی. تو ہمیں فتنے کو ختم کرنا ہے. جو فتنہ پیدا ہو رہا ہے کفر کی وجہ سے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے. اور اگر وہ سب اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی دین پر بنا دیتے تو کوئی قتل ہوتا ہی نہ، پھر قتال ہوتا ہی نہیں. لیکن وہ اگر ہوتا تو وہ ایک زبردستی کا دین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سب کو مسلط کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح مسلط نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص اپنی مرضی سے قبول کرے. اسی لیے ابھی ہم پڑھیں گے آگے اگلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردستی نہیں ہے اس معاملے میں. لا اکراہ فی الدین، تو کوئی اکراہ نہیں، کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے. گن پوائنٹ پہ نہیں کہہ سکتے تو مسلمان ہو جا ورنہ تجھے مار دوں گا، آپ نہیں کہہ سکتے. جو اپنے دل سے اپنی خوشی سے قبول کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرما لیں گے. جو نہیں قبول کرتا ہے باوجود اس کے کہ اس کو پتہ چل گیا، اس کے پاس دین آ گیا، اس کو تمام چیزیں مل گئی، اس کے باوجود قبول نہیں کرتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق پھر وہ سارے اس کے لیے مسائل حل کر دیں گے. آگے فرمایا اگلے جو رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وہ دن آنے سے پہلے جب نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش اور کفر کرنے والے اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے ہیں. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی. تو اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے جو فرض ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے نفلی صدقات بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آدمی پر صرف نفل ہے، فرض نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، دے دے تو اچھی بات ہے. تو اسی لیے فرمائے کہ اس دن سے پہلے کچھ دے دو تاکہ اللہ کی راہ میں تمہارے کام آئے گا. قیامت کے دن پھر کچھ نہیں کر سکو گے، وہاں تو کوئی دینے کی چیز ہوگی نہیں تمہارے پاس، تو کیا دو گے تم؟
تو لہذا اس سے پہلے پہلے تم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دو، وہاں کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی سوائے تمہارے اعمال کے۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے، بیچ میں یہ آیت آئی ہے، ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ جملہ معترضہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی خلاقیت وہ بیان کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر یہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کے لیے شفاعت کرے؟ وہ تمام کچھ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کرتے ہیں سوائے اتنی مقدار کے جتنی وہ چاہتا ہے۔ اس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمین کو شامل ہے، ان کی حفاظت اس پر بھاری نہیں ہے، وہی بلندی اور عظمت والا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ چوتھائی قرآن ہے۔ تو یہ آیت جو آیت الکرسی کہلاتی ہے، اپنی مقام کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے بہت ہی زبردست آیت ہے، اور اس میں جو چیزیں بیان کی گئی، پہلی بات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کہ وہی واحد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد دو صفات بیان کی، الحی القیوم، کہ اس کے لیے زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، حیات، ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، وہ تو ہماری زندگی ہے جو ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور تبھی تو وہ خالق ہے، رازق ہے، معبود ہے، اس لیے کہ اس کی یہ صفت ہے۔ اگر ختم ہونے والی ہوتی تو پھر وہ کیسے خدا ہوتا؟ وہ پھر خدا نہیں بن سکتا، خدا تو وہی بنے گا جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور دوسری صفت قیوم ہے، کہ وہ جو تمام مخلوقات سے بے نیاز ہو کر خود بھی قائم ہے، اور اس نے پوری کائنات کو بھی قائم، دونوں طرح سے وہ قیوم ہے، کہ خود بھی اپنے آپ قائم ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کے کھانے پینے کا کوئی دے اس کو، یا اس کا کوئی سہارا دے، نہیں، وہ خود قائم ہے، سو جاتے ہیں، آرام، یعنی اس کی بادشاہت ہے، جو چاہے کرے، یہ اس کا وہ بادشاہ ہے، تو لہذا اور کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی بزرگ ہیں جو اس کا کام دے رہے ہیں، یا انہوں نے اس کی کچھ اتھارٹیز ان کو دے دی ہیں، ان کے حوالے کر دی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو فرما دیا گیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آسمان اور زمین میں سب کچھ اس کا ہے، اور وہی اس کا مالک ہے، وہی اس میں سب کچھ تصرف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو بات فرمائی گئی شفاعت کے بارے میں، کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے، سفارش کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت سے۔ اور اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے، جو سفارش کر رہا ہے اس کو بھی اور جس کے لیے کی جا رہی ہے، دونوں کے لیے اجازت ملے گی، NOC ملے گا اللہ کی طرف سے، تو اجازت سفارش کرے گا، ورنہ نہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے، کوئی بھی ہو، انبیاء کرام ہوں، شہداء کرام ہوں، صالحین ہوں، اور بچے ہوں، بڑے ہوں، جو بھی ہے، اس نے سفارش کرنی ہے تو پہلے NOC چاہیے۔ کس سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ وہ اجازت دیتے ہیں، وہ اس کو جو کرتا ہے اس کو بھی، اور جو کرنا جس کے لیے کی جاتی ہے اس کے بھی۔ اور دوسری بات، جیسے دوسری آیت میں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ جس سے وہ راضی ہو گیا، رضامندی، جس سے وہ راضی ہوگا اس کو دے گا وہ۔ یہ دونوں پہ شرطیں لازمی ہیں، ایک تو اللہ کی اجازت، نمبر 2 رضامندی، کہ وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر اجازت دے دے گا۔ تو لہذا یہ ہے وَلَا يَشْفَعُونَ اور مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اس کے بعد جو فرمایا کہ وہ ان کے آگے اور پیچھے سارا علم رکھتا ہے، یعنی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہمارے ہم میں سے ہر شخص کے مستقبل کیا ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے، ماضی کیا تھا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہمیں کوئی اس بارے میں، ماضی تو ہم جانتے ہیں لیکن پھر بھی بھول جاتے ہیں، اس کی تفصیلات بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے علم میں پوری طرح ہے، تو لہذا اس کا علم پوری طرح وسعت لیے ہوئے ہے، پوری کائنات کو اس کے علم میں شامل ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اس کا علم جو ہے ہم اس کو نہیں پا سکتے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر وہ جس کو چاہے دے دے، وہ اپنے علم میں سے کسی کو دینا چاہے دے سکتا ہے،
جیسے انبیاء کرام کو دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو یہ اللہ کا علم تھا، وہ اللہ نے دیا. لیکن ہم چاہیں کہ ہم کسی طرح حاصل کر لیں تو اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ اس کا علم ہے جو اس کے پاس ہے. پھر فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس علم ہے جو پوری کائنات پہ چھایا ہوا ہے. اگر بھی کوئی چیز ہے تو اس کے علم میں ہے. کوئی کیڑا بھی ہے، کسی چٹان میں ہے، کسی پتھر میں ہے، کسی درخت میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، زمین کے اندر ہے، زمین کے باہر ہے، اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم ہیں، دونوں پاؤں ہیں، اس لیے کہ وہ عرش الہی پر متمکن ہوا، عرش الہی پر وہ موجود ہے، وہ اس کی بیٹھنے کی جگہ ہے. تو قدمین جو ہیں وہ اس کی کرسی ہے. تو یہ بھی کہا گیا. تو یہی بھی ہو سکتا ہے. بال غیب کی باتیں ہیں، ہم سوائے ایمان لانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ہمارے یہ جو بتایا گیا ہے وہی ہم مانتے ہیں کہ یہ اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وہ عرش اور اس کی کرسی، پوری کائنات اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک اس طرح ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پورے صحرا میں آپ ایک چھلا پھینک دیں تو بتائیے اس کی کیا وقت ہے. پھر آپ اس کو ڈھونڈنا چاہیں تو نہیں ملے گا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اتنے بڑے صحرائے اعظم میں وہاں کوئی چیز گم ہو جائے تو کوئی چیز کو پانے والی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہزاروں لاکھوں میل بڑا وہ صحرا ہے. اس میں ایک چھلا کہیں پھینک دیا گیا ہے، ایک پیسہ آپ نے پھینک دیا تو بتائیے کیسے تلاش کریں گے. تو یہ پوری کائنات اللہ کے سامنے بالکل اسی ایک چھلے کے مانند ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اسی سے معلوم ہوا کہ وہ پوری کائنات پہ سارا اسی کا قبضہ ہے اور اسی کی ہی وسعت سب اس میں شامل ہے. اور آخر میں فرمائے کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان کی حفاظت اس پر بھاری نہیں ہے، اس کو اس سے کوئی کہ اتنے خربوں اربوں خربوں لوگ ہیں یہاں پر ہے، یہاں پہ سزا دی نہیں ہے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو یہ غلط بات ہے، یہ ناجائز ہے. اور اس کا سبب بتا دیا کہ ہدایت گمراہی سے الگ اور نمایاں ہو چکی ہے. پس جو کوئی طاغوت کا انکار کر دے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے در حقیقت ایک مضبوط کڑے کو پوری قوت کے ساتھ تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اللہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہ اسی لیے فرما دیا کہ ہر چیز واضح ہو چکی ہے. جو ہدایت ہے وہ پتہ لگ گئی لوگوں کو، قرآن آپ کے سامنے آ گیا، اور جو گمراہی ہے ضلال ہے وہ بھی سامنے آ گیا، وہی سب کو پتہ چل گیا. تو جو بھی طاغوت سے مراد وہی ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے مقابلے میں آ جائے. کوئی شخص ہے، کوئی نظام ہے، کوئی سسٹم ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ طاغوت ہے. کہ آپ اس کو سامنے رکھ دیں کہ یہ نہیں ہم اس کو مانیں گے. اب اگر ہم کہیں کہ نہیں جی ہم صرف کسی برطانوی نظام کو مانتے ہیں، بس اسی کو ہم نافذ کریں گے، اسی کو پہ عمل کریں گے، ہمارا جو عدالتی نظام ہے، معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، سارا وہ برٹش سسٹم کے تحت چلے گا، تو یہی طاغوت بن جائے گا. یہی وہ طاغوت ہے کہ ہم نے غیر اللہ کے مقابلے میں اس کی بات ماننے لگی جو برٹش سسٹم کہہ رہا ہے یا فرینچ سسٹم کہہ رہا ہے، یا انہیں نور ایمان سے محروم کر کے ظلمت کفر تک پہنچا دیتا ہے. وہی لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو یہاں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے فرمائے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایک ہے، وہی ولی ہے سب کا، تمام ایمان والوں کا، اور وہی ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. تو تاریکیاں جمع ہے، تو بہت ساری تاریکیاں ہیں، کفر کی ہیں، نفاق کی ہیں، شرک کی ہیں، رواج کی ہیں، بدعات کی ہیں، خرافات کی ہیں. وہ تاریکیاں سب سے نکال کر بھٹکنے کے تو بہت سے ولی ہیں. کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں پر ہے، کوئی کہیں پر ہے، جس کو وہ مانتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے، نور سے ہوتی ہے. اسلام، یہ قرآن، نبی کر ہمیں وہ تاریکیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اندھیروں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ طاغوتی نظام ہے، طاغوت کا کام ہے کہ وہ ہمیں کس طرح اس دین سے دور کرنا چاہتا ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ یہی لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں دی ہیں اور 3 مثالوں کے ذریعے سے کچھ چیزیں بتائی ہیں. پہلی جو مثال ہے، کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں حجت کی، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی. جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. ابراہیم نے کہا اللہ آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا. تو وہ کافر لاجواب ہو گیا. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ تھا وہ بابل کا بادشاہ نمرود ابن کنعان. تو یہ اس کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے دعوت دینے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہے وہی مردہ کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، طاقت وہ ہے اس کے پاس ہے، تاکہ اس کی عبادت کرو تم. اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں بھی کر سکتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو پھانسی پہ چڑھا دیا، دوسرے کو کہا جاؤ چھوڑ دو اس کو، دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا، ایک کو مار دیا ایک کو زندہ کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت دیکھیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہیں کیا کیا، یہ تو مردہ اور زندہ نہیں تھے. تو انہوں نے کہا اس کی بات ہی نہیں، بیوقوف آدمی یہ سمجھے گا نہیں. تو انہوں نے بالکل ہی پلٹ دیا. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا کر. اب تو کہتا ہے نا کہ میرے پاس بھی طاقت ہے تو کر کے دکھا. تو وہ الذی کفر، اب بحران پریشان، اب میں کیا کروں. یہ ہے اللہ کی قدرت، بتا رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، نہ نمرود ہو، نہ فرعون ہو یا قارون ہو، کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا ہے، بلکہ اللہ کی بات ماننی پڑے گی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس آدمی کے حال پر غور نہیں کیا جو ایک ایسی بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں سمیت گری پڑی تھی. اس نے کہا کہ اللہ اب کس طرح اس بستی کو مر جانے کے بعد زندہ کرے گا. تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے مردہ کر دیا، پھر اسے اٹھایا. اللہ نے کہا تم کتنی مدت اس حال میں رہے؟ اس نے کہا 1 دن، یا دن کا کچھ حصہ اس حال میں رہے. اللہ نے کہا بلکہ 100 سال رہے ہو، 100 سال سے تم پڑے سو رہے ہو. بس اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ خراب نہیں ہوئی. اپنے گدھے کو دیکھو تاکہ تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے. اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اٹھا کر ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ گئی تو کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ کون تھے؟ مختلف لوگوں نے باتیں کی ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے یا اور کوئی نبی تھے، بہرحال جو بھی تھے. اصل یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، اس کی قدرت کتنی بڑی ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ ان کو، اس قوم کو، ایک قوم جو اس طرح تباہ ہوئی پڑی تھی، اس کے تمام چھتیں گری پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا، یہ کیسے زندہ ہوں گی؟ یہ سب تو مر کھپ گئے، ساری چھتیں گر پڑی ہیں، لوگ مرے پڑے ہوئے ہیں، لوگ اس میں تباہ ہو رہے ہیں، تو کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں تمہیں. ان کو مار دیا، 100 سال تک ان کے اوپر وہ نیند آ گئی، 100 سال کے لیے مردہ کر دیا. اور پھر انہیں اٹھایا، بتاؤ کتنے سال تم رہے؟ کہا کہ 1 دن ہوگا، تھوڑا سا دن ہوگا بس. کہا جب ہم سوئے تھے اس وقت سورج نکلا ہوا تھا، اب اٹھے ہیں اس وقت شام ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 1 دن 1.5 دن تھا بس. تو فرمایا کہ نہیں، 100 سال تم مرے رہے ہو. تو دیکھو ذرا اللہ کی قدرت کہ تمہارا کھانا جو تمہارے ساتھ تھا ویسا ہی رکھا ہوا ہے، ایز اٹ از، اسی طرح ہے، ترو تازہ بالکل موجود ہے تمہارے سامنے. اور تمہارا گدھا دیکھو جس پر تم سوار تھے، اس کے ہڈیوں کے پنجر پڑے ہوئے ہیں، اس کی کوئی چیز سلامت نہیں ہے، بالکل اس کا برکس نکل چکا ہے. تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے دکھایا ان کو کہ وہ پھر اس پہ ہڈیوں پر گوشت چڑھنے لگا، ہڈیاں جمع ہو گئی، گوشت جمع ہو گیا، وہ گدھا پھر کھڑا ہو گیا. تو فرمایا کہ یہ ہے اللہ کی قدرت. ایک طرف وہ کھانا ہے وہ خراب نہیں ہوا، 100 سال پڑا رہا، ویسا کا ویسے ہی رہا. اور دوسری طرف وہ گدھا تھا، وہ مر گیا، ختم ہو گیا، ہڈیاں اس کی باقی رہ گئی، اس کو اللہ نے زندہ کر کے دکھا دیا. تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا. اب یہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں جو مرتے ہیں، لیکن جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تھے ہزاروں سال پہلے، حضرت نوح
زندہ کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسری مثال آتی ہے حضرت لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اطمینان قلب۔ اللہ نے کہا 4 پرندے لے کر انہیں اپنے آپ سے مانوس بنا لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر ڈال دو، پھر انہیں بلاؤ، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب اس سے جٹے میں جو 7 خوشے اگتے ہیں، ہر خوشے میں پھر 100 دانے ہوتے ہیں، تو وہ ایک دانہ تھا تو وہ بن کے 700 دانے بن گئے۔ تو فرمایا کہ یہی میرا معاملہ ہے کہ تم ایک نیکی کرتے ہو، میں اس کو 10 گنا 100 گنا 700 گنا تک بڑھاتا ہوں اس کو۔ اس طرح تمہارے یہ 1 روپیہ بھی اگر تم کرو گے تو اللہ کے ہاں دیکھیں کیسا ملٹیپلائی ہوگا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہے جس طرح چاہے وہ بڑھا دے۔ تو یہ نہیں کہ 700 حد ہے اس کی، نہیں، اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، اس کے ہاں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ اذیت پہنچاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے، ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ تو یہ بتا دیا 2 باتیں اس کے ادب میں سے کہ دیکھو احسان نہیں جتانا، کہ بعد میں کہیں ہاں دیکھو میں نے تمہیں یہ دیا تھا، میں نے تمہیں یہ کر دیا تھا، احسان جتا کے سارا خود برباد کر دیا۔ جس طرح احسان جتاتا ہے لوگوں کو تو وہ کچھ نہیں کماتا، کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اذیت پہنچانا، کہ اذیت پہنچا رہے ہیں کہ ہاں یہ میرا احسان مند ہے، میرے انگوٹھے تلے ہیں، تو لہذا اس سے کام لو، آ جاؤ بھی میرے گھر کا یہ کام کر دو، میرے یہ کر دو، میرا وہ کر دو، اس لیے کہ وہ احسان مند ہے آپ کا، تو لہذا آپ نے اس کو استعمال کر رکھا ہے۔ یہ دونوں چیزیں غلط، یہ ناجائز، اس لیے کہ احسان کیا ہے آپ نے، اگر صدقہ دیا ہے، خیرات دی ہے، خرچ کیا ہے تو اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں کہ مجھے فائدہ ہو۔ تو جہاں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا۔ تو یہی چیز منع کر دی گئی۔ تو فرمایا کہ یہ ہے وہ لوگ جو اس طرح لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے۔ اچھی بات اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے۔ اللہ بے نیاز اور بردبار ہے، تو لہذا اگر تم نہیں کر سکتے تو اچھی بات ہی کہہ دو، درگزر کر دو، معاف کر دو، لیکن تکلیف مت دو، اذیت مت دو، کسی کو پریشان مت کرو۔ تو اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو۔ وہ سچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو، جسے صرف ایک سخت پتھر چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں نے جو کچھ کمایا تھا اس میں سے انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر احسان جتاتے ہیں یا اذیت دیتے ہیں، تو یہ سب دکھاوے کا مال ہے۔ دکھاوا جیسے جو کچھ دکھاوا کرتا ہے تو اس کا مثال دی ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ ایک چٹان پر مٹی جمی ہوئی ہے، اس میں مٹی جم گئی ہے، اس نے وہاں پودا لگا دیا، اب بارش ہوئی، لینڈ سلائڈنگ ہوئی، سب کچھ بہہ گیا، مٹی بھی گئی، پودا بھی گیا، سب کچھ چلا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ ہے اس ریاکار کی بات، کہ جو ریاکاری کرتا ہے کہ وہ اس طرح اپنی جگہ لگاتا ہے جہاں پہ مستحکم نہیں ہوتی، تو لہذا اس کو کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ کیا تھا یہیں پہ پا لیا، دنیا میں جو پا لیا آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور پھر دوسری مثال دی، اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آپ کو دین حق پر ثابت رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی ہے جو اونچی جگہ پر ہے، جس پر زور کی بارش ہوئی تو اس نے دگنا پھل دیا، اور اگر بارش نہ ہوئی ہو تو شبنم ہی کافی ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو دوسرا یہ شخص ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے صدق کے دل سے خرچ کیا ہے، اللہ کے لیے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ بلند اور اونچی جگہ پر، پہاڑ پر، اونچی جگہوں پر، وہاں پر جو باغ ہے کہ اس میں ہوا بھی آ رہی ہے، سورج کی گرمی بھی آ رہی ہے، پانی بھی خوب ہے، پانی نہ بھی ہو تو وہاں پہ شبنم خوب آتی ہے، اوس برستی ہے، تو لہذا وہاں پہ ہر وقت فائدہ ہی فائدہ ہے۔
تو یہ ہے اس معاملے میں کہ اس کی کھیتی کبھی برباد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، اس کو اور ملتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال بھی دی جائے گی جو اگلی آیت میں آ رہی ہے، اور اس کے لیے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اس کا بڑھاپا آ جائے اور اس کے کمزور و ناتواں بچے ہوں، اچانک وہ باغ ایک بگولے کی زد میں آ جائے جس میں آگ ہو، اسے جلا دے۔ اللہ جس طرح تمہارے لیے آیتوں کو بیان کرتا ہے کہ تم غور کرو۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن احسان جتاتے ہیں، تو انہی کے بارے میں فرمایا کہ ان کا مثال کیسی ہے۔ ایک آدمی کے پاس کھجور اور انگوروں کا باغ ہے، نیچے نہریں بھی جاری ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں، باغ والا بوڑھا ہو چکا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اس کے، اور اچانک ایک سخت آندھی آتی ہے اور اسی میں ہی ایک آگ کا بگولا ہے جس نے اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اب کیا رہ گیا اس کے پاس؟ سب کچھ برباد ہو گیا، اس لیے کہ اس بڑھاپے میں اب کیا کرے گا وہ؟ بچے چھوٹے ہیں، جو اس کی نعمت تھی، جو اس کا کیپٹل تھا، راس المال تھا، سب برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ یہ بھی اسی کی مثال دی ہے کہ اصل مال وہی باقی رہتا ہے جو اللہ کے لیے ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہوگا، وہ باقی رہے گا۔ جو ریاکاری کے لیے ہوگا، دکھاوے کے لیے ہوگا، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوگا، وہ باقی نہیں رہے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور اگلی آیت میں فرما دیا اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اپنی کمائی میں سے اچھی چیزیں خرچ کرو، اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، اور اس میں سے خبیث گندی چیزیں خرچ کر کے قصد نہ کرو، حالانکہ تم خود دوسروں سے وہ چیز بغیر چشم پوشی کے نہیں لیتے، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز اور صاحب حمد و ثنا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز بھی بتا دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے تو پاکیزہ چیزیں، اچھی چیزیں خرچ کرو، جو چیزیں تمہیں پسند ہیں وہ اللہ کی راہ میں دو، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اپنے ماں گھر کا جو بچا کچا مال تھا، ردی چیزیں تھیں، وہ اٹھا کے دے دی مسجد میں، لاؤ جا کے یہ کارپٹ بچھا دو۔ ساری عمر تو آپ اس کے اوپر کھاتے پیتے رہے، اب لا کے جب بیکار ہو گیا، لاؤ جی مسجد میں بچھا دو اس کو۔ بڑا احسان کیا آپ نے، حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی کہ یہ کتنا بڑا آپ نے سخاوت کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، کہ وہ چیز جو بیکار ہے، ساری عمر استعمال کی، اب جو دے دو ان کو، مسجد والوں کو دے دو، مدرسے والوں کو دے دو، اس غریب کو دے دو، یہ کام آ جائے گی اس کے، یہ نفقہ ہے، یہ اللہ کو دے رہے ہو تم۔ فرمایا کہ نہیں، یہ چیز نہیں چلے گی، دینا ہے تو اچھی چیز دو، جس کا دل تمہارا اٹکا ہوا ہے وہ چیز دو، پھر دیکھو اللہ تمہارے اوپر کس طرح برکتیں دیتا ہے، کس طرح دے گا۔ تو یہ ہے وہ اصل چیز جو فرمائی جا رہی ہے، کہ اسی لیے اس کی مثال یوں دی کہ اگر تمہیں بھی دی جائے وہ چیز، تم بھی آنکھیں بند کر کے آنکھیں جو ہے وہ چھپا کر لو گے کہ کہیں لوگ دیکھ نہ لیں کہ یہ دیکھو لنڈے کا مال لے کر آ رہا ہے گھر سے، تو اسی لیے پھر ہر ایک کہے گا یہ دیکھو۔ تو یہی چیزیں کہ تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس لنڈے کے مال کو، تو مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اللہ کے لیے کیوں پسند کرتے ہو، کیوں دیتے ہو تم؟ یہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو چیز بھی ہے وہ اچھی چیز ہونی چاہیے، قیمتی چیز ہونی چاہیے جو تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو۔ فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں مغفرت اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے، اللہ بڑا ہی کشائش اور حلم والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان کبھی نہیں دینے دے گا، کہے گا نہیں نہیں ابھی تو خریدی تھی تم نے، یہ دے رہے ہو تم جیسے بیوقوف کوئی نہیں ہے، نہیں مت دو، یہ مت دو، بڑا پرانا سرانا جتنی چیزیں وہ اٹھا کے دے دو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، غریب لوگ ہیں مان جائیں گے، تمہارے کیوں تکلیف ہوگی؟ تو فرمایا کہ نہیں، شیطان ہمیشہ یہی چاہے گا، یعدکم الفقر، وہ تمہیں فقر و فاقہ کا تمہیں بتاتا ہے کہ تم مر جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، بعد میں کیا ہوگا، تمہارے بچے کہاں سے کھائیں گے، لہذا کیوں دے رہے ہو تم؟ تو وہ اسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح تمہیں فقر و فاقہ ہی دلاتا رہے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہمارے جو چینل ہیں وہ پوری طرح بے حیائی سکھا رہے ہیں ہمیں، بے حیائی اور فحاشی، عریانی، یہ چیزیں آ رہی ہیں، کوئی ان میں سے صحیح بات کہنے کو تیار ہی نہیں ہے اس میں سے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ مغفرت دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اتارتا ہے، اس کی فضیلت ہوتی ہیں، اس کا فضل ملتا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت ہی کشائش والا، بہت ہی وسعتوں والا ہے، علم والا ہے۔ تمہیں ایک چیز دیتے ہوئے تمہیں تمہاری جان جاتی ہے،
یہ نہیں دیکھتے کہ اگر تمہیں 1 دو گے تو اس کے بدلے تمہیں 70 ملے گی، 700 ملے گی، 7000 ملے گی. تم یہ نہیں سوچتے، بلکہ یہ سوچتے آج یہ کر دیا تو کیا ہوگا، میں تو مارا جاؤں گا. یہی بات غلط ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ چیز سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت مل گئی اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی. اور نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، تو وہی شخص حکیم ہے، اسی میں حکمت ہے کہ جس کو دین کا علم حاصل ہو جائے، دین کو سمجھنے لگے، اللہ کی باتوں کو سمجھنے لگے، اسے حکمت مل جاتی ہے. اور جسے حکمت مل جائے اسے بہت کچھ مل گیا. اگلی آیت میں فرمایا اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا کوئی منت مانتے ہو تو اللہ بے شک اسے جانتا ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو اللہ کو پتا ہے تم نے کیا خرچ کیا ہے، کیوں خرچ کیا ہے، کس نیت سے خرچ کیا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، اپنی نیت صاف کر لو، خالص کر لو، پھر دیکھو اللہ کی طرف سے کیسے ہن برستا ہے تم پر. فرمایا اگر تم صدقات و خیرات کو ظاہر کرتے ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر محتاجوں کو دیتے ہوئے اسے چھپاتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تو یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ صدقہ کو چھپانا افضل ہے، کہ چھپا کر دیا جائے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح آدمی دے کہ دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو نہیں پتا چلے گا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا. یہ ہے اصل اس کی اسپرٹ. یہ ہونا چاہیے کہ انسان اس طرح اخلاص کے ساتھ بغیر دکھائے ہوئے بالکل خاموشی سے، تنہائی میں، رازداری سے وہ دے. تو وہ اگر دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اور پھر آپ اگر دیں گے تو اور لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی کہ سب یہ بھی دے، میں بھی دوں، میں بھی دوں، تو اس طرح اگر دیتے تو اچھی بات ہے، اس طرح دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو دکھاوا ہو یا ریاکاری ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور فرمائے کہ اے میرے رسول انہیں ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور تم جو بھی کوئی اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ خود تمہیں ہی پہنچے گا. اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو. اور تم جو کوئی بھی اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہاں ایک بات تو یہ فرما دی کہ ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب آپ کے سامنے آپ کے چچا ابو لہب بھی تھا لیکن ہدایت نہیں ملی. ابو طالب کوشش کرتے رہے، کہتے رہے، آخر دم تک کہتے رہے لیکن ہدایت نہیں ملی. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے فرمایا کہ آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیجیے، اپنی یہ میری دعوت پہنچا دیجیے، بس یہ ہے آپ کا کام. باقی ہدایت دینا یہ میرا ذمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے، وہ اس کی مرضی ہے. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اپنے لیے، مطلب یہ کہ تمہارے کام آئے گا، کسی اور کے کام نہیں آئے گا، تمہارے ہی کام آئے گا. کہ یہاں پہ جو تم نے خرچ کیا ہے، 1 روپیہ خرچ کیا ہے، وہاں 7000 روپے مل رہے ہیں تمہیں. تو بتائیے یہ تجارت ہو تو اس سے کون نہیں فائدہ اٹھائے گا. تو اسی لیے یہی کہا گیا کہ اس فائدہ کو جو 2 چند ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں گنا بڑھ رہا ہے. تو یہ جب سودا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر سودا کون سا ہو سکتا ہے. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، چاہے وہ 1 ٹکڑا ہی ہو، کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب کرے گا اور تمہیں اس کا اجر دے گا. فرمایا کہ کس کو دینا ہے؟ صدقہ ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں بند ہو گئے، زمین میں طلب رزق کے لیے چل پھر نہیں سکتے. ناواقف لوگ ان سے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں. آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. وہ لوگوں سے سوال کرنے میں الحاح سے کام نہیں لیتے. اور تم جو کوئی بھی اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ بے شک اسے جانتا ہے. تو یہ بتایا گیا کہ ان فقیروں محتاجوں کو ان کو دو، یہ ہے مستحق. جو کہ اللہ کی راہ میں بیچارے اب بند ہو گئے، اب جو بیچارے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں یا کہیں اور کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، کہیں وہ جا نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے، محنت مزدوری نہیں کر سکتے، خاص طور پہ جو علم حاصل کرنے والے ہیں. تو فرمایا کہ لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے پیسے والے ہیں، اغنیاء ہیں، پیسے والے ہیں، حالانکہ وہ صرف ان کی پاک دامنی ہے، سفید پوشی ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں. تو یہ ان کا اصل معاملہ ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں مستحق، ان کو دو. جو تم سے لپٹ کر نہیں مانگتے، تمہارے پیچھے نہیں پڑتے کہ دو ہمیں، نہیں دو گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے، نہیں، جو تم سے مانگتے ہی نہیں ہیں.
اپنے گھر میں ہیں، سفید پوشی میں ہیں بس، تو لہذا ان کو تلاش کرو، ان کو پوچھو بھائی کہاں ہے، کوئی معذور ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کو دے دو، چپکے سے دے دو۔ یہ ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ آپ کی نیت ہے، اخلاص ہے آپ کا، وہ آپ دیں گے اور اس شخص کو دیں گے جو مستحق ہے۔ یہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے کہ اس بندے نے کتنی محنت کی، کتنی اس نے تگ و دو کی اور پھر اس کے بعد اس کو دیا ہے، تو لہذا پھر ان کو دینا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اور جو لوگ اپنے مال رات میں اور دن میں خفیہ طور پر اور دکھلا کر خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے، ان پر نہ خوف طاری ہوگا نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ تو یہ بتا دیا دونوں طرح دیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ چھپا کر دیا جائے، پہلے اسی کو بیان کیا، اس کو دیا جائے، دن ہو یا رات ہو، جو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ کوئی غم، ہر طرح سے ان کو بے خوف کر دے گا۔ قیامت کے دن ساری دنیا پریشان ہوگی اور وہ بے خوف ہوں گے، اسی لیے کہ انہوں نے اس دنیا میں لوگوں کا خوف ختم کیا ہے۔ اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے سود کی۔ انفاق فی سبیل اللہ کے برعکس کیا ہے؟ سود خوری، کہ جو سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، وہ اس کا بالکل اپوزٹ ہے، اس لیے کہ وہ پیسہ جمع کرتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ نکالتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، اسی لیے اس کا اپوزٹ بھی بتا دیا ساتھ ساتھ کہ دیکھو اس کو بھی سمجھ لو تم، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح وہ آدمی جسے شیطان اپنے اثر سے دیوانہ بنا دیتا ہے۔ یہ سزا انہیں اس لیے ملے گی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بس جس کے پاس اس کے رب کی یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا اور ماضی میں جو لے چکا وہ اس کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد لے گا تو وہی لوگ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں تو جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے ہوں گے جسے کوئی پاگل، اسے کوئی ہوش ہی نہیں ہے، کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کہ یتخبط الشیطان من المس، جس کو شیطان نے اپنے چھونے سے پاگل قرار دے دیا ہو۔ یعنی وہ یہ لوگ ہیں، ان کی بصیرت ختم، ان کی عقل و دانش ختم، ان کو کوئی چیز سوچتی نہیں ہے، تو یہ ہے وہ سود خور۔ اور یہ کہتے ہیں کہ سود بھی تو بیع و شراء ہے، جیسے تم خرید و فروخت کرتے ہو اسی طرح سود ہے، کہ ایک پیسے لیے مجھ سے اور اب دینے ہیں تو بڑھ کے دے مجھے، تو لہٰذا یہ بھی اسی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بیع حلال چیز ہے، حلال ہے کہ تم اس کو دے کر سکتے ہو، تو وہ چیز تو حلال ہے، لیکن یہ سود حرام ہے، ناجائز ہے، ناپاک مال ہے۔ اور ہمارے صدر صاحب کہتے ہیں کہ جی سود کے بارے میں بھی آپ لوگ اجتہاد کیجیے، اور جو بھی قرضے ہیں ان کو، خاص طور پہ جو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ہے اس کے جو قرضے ہیں اس میں سود کو حلال کر دیجیے ذرا، ٹھیک ہے خنزیر کو حلال کر کے کھلا دو، پھر تم یہی ہوگا نا، پھر سور کو آپ ذبح کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھلا دیں، ذبح کر دیں تو حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ ہے کہ اب آپ اس کے لیے کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے قرضے جو ہیں اس کو حلال کرنا ہے، کس طرح حلال کریں؟ یہ سود کو حلال کرو، یہ نہیں کہ مت ماری گئی ایسے شخص کی، تو چیز حرام ہے حرام رہے گی۔ قرضہ ہے، دوسرے ملکوں میں قرضہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی دیا جاتا ہے، وہاں قرضوں میں ریبیٹ ملتا ہے، اگر آپ جلدی دے دیں تو آپ کی باقی جو قسطیں ہیں معاف کر دی جاتی ہیں، اس لیے ہر شخص جلدی جاتا ہے دے دو تو میرے لیے فائدہ ہو جائے گا، تو اس طرح کرو تو لوگ جلدی دیں گے، تمہیں ادا کریں گے، تم لوگوں کو کوئی فائدہ دو، لیکن نہیں تم تو سود چڑھاتے جاتے ہو، پھر کون دے گا؟ بیچارے کوئی معذور ہیں، بیوہ ہیں، کوئی بیوائیں اور ان کے گھر بن رہے ہیں، اس نے قرضہ لیا ہے، تم اس پہ سود چڑھا رہے ہو، تو یہ چیز سود حرام ہے، حرام ہے، کسی طور پہ جائز نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کا نص ہے۔ تو قرآن کے میں اجتہاد کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے چیز ایک واضح بتا دی اب اس پہ ہم اجتہاد کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو اسی لیے فرما دیا گیا کہ یہ بیع و شراء حلال ہے، سود حرام ہے، ناجائز ہے، اور جس کے پاس یہ نصیحت آ گئی تو اب اس کے لیے جو پچھلا تھا وہ ٹھیک ہے گیا، اور آئندہ اس کو چاہیے کہ وہ پھر سود نہ کھائے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا، اس لیے کہ وہ جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گی۔ اور یہ فرما دیا اللہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود میں چاہے اس کے پاس ملینئر بن جائے، بلینئر بن جائے،
اس سے سود جمع کر کر کے، لیکن اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اس میں سے برکت چھین لی جاتی ہے، نکال لی جاتی ہے، اس میں سارا پیسہ برباد ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، کہیں بیماریوں میں، کہیں حادثات میں، کہیں کسی چیز میں، اس لیے کہ اس میں برکت نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اور جو صدقات ہیں اس کو اللہ بڑھاتا ہے، اس کو اور دیتا ہے کہ اس کو سنبھالا نہیں جاتا اس سے، جو اللہ کی راہ میں اس طرح صدقات دیتا ہے. اللہ کسی ناشکرے اور گناہگار کو دوست نہیں رکھتا. فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہیں عمل صالح کیا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کیا، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے، ان پر نہ خوف طاری ہوگا نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا. تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود لوگوں کے پاس باقی رہ گیا ہے اگر ایمان والے ہو تو اسے چھوڑ دو. یہ ایمان کا واسطہ دیا ہے اللہ نے، اگر باقی تم ایمان والے ہو تو چھوڑ دو اس چیز کو، مت لو ان سے سود. جو قرضہ ہے بس وہ لے لو، کتنا قرضہ دیا تھا تم نے وہ لے لو، وہ تمہارا حق ہے، لیکن اس کے اوپر سود لینا یہ تمہارے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. اور پھر کتنی بڑی بات کہی اللہ تعالیٰ نے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ. جنگ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کون ہے وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ ہماری عدالتیں اب تک بیٹھی ہوئی اس کو دیکھنے کے لیے. پہلے شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا، نہیں، اپیل کر دی اپیلٹ بینچ میں، اس نے فیصلہ دے دیا، نہیں جی دوبارہ دے دو اس کو، دوبارہ اس کی دے دی، نہیں جی ابھی تک نہیں چل سکا. تو یہ ہے، اسی لیے قوم جو برباد ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے کہ ایسے حکمران بیٹھے ہوں جو سود کو حلال کر رہے ہیں، خنزیر کو کھلانا چاہتے ہیں ہمیں. تو بتائیے پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی، رحمت کہاں سے آئے گی؟ یہ جو مصیبت ہے ہمارے اوپر، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہی ہے یہ لوگ، یہ بدبخت جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہیں لیکن قوم کو یہ شریعت نہیں دے سکتے، اللہ کا دین نہیں دے سکتے. اسی لیے فرمائیں کہ اگر تم نے توبہ کر لی تو اصل رقم تمہاری ہوگی، نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا، نہ تم پر ظلم ہونا چاہیے، نہ تمہیں نقصان ہو نہ تو اس کو نقصان ہو. ٹھیک ہے، تم نے دیا تھا قرضہ، اللہ اس کا اجر دے گا، دے دو. تم نے دے دیا 1000 15,000 20,000 لاکھ جتنے بھی مانگے، اب اتنے ہی لے لو، اتنے ہی تم لے لو، وہی تمہارا حق ہے. اوپر سے کوئی چیز مت لو، کوئی چیز لینا جو ہے تمہارے لیے حرام ہے. اور یہاں تک فرما دیا اگر قرضدار تنگ دست ہو تو سہولت آنے تک مہلت دے دو اس کو. اب نہیں دے سکتے، چلو کوئی بات نہیں، اگلے مہینے دے دینا. نہیں دے سکتے اور آگے دے دو مہلت، تمہیں اللہ دے گا لیکن مہلت دو. اس غریب کو، بیچارہ غریب آدمی ہے اور نہیں ہے اس کے پاس، تو مہلت دیتے رہو. اور اس سے بڑھ کر اور چیز بھی بیان کر دی، اگر تمہارا انہیں معاف کر دینا اگر تم سمجھتے ہو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. معاف کر دو، نہیں دے رہا بیچارہ غریب آدمی ہے تو معاف کر دو، اللہ تمہیں دے گا. یہ ہے اصل چیز کہ انسان کو لالچی نہیں ہونا چاہیے، حریص نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت دے گا. اس کے بعد یہ آیت آ جاتی ہے جسے آیت الدین کہتے ہیں، قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت جس میں کئی احکام دیے گئے ہیں. فرمائیں کہ اے ایمان والو، جب تم ایک مدت معینہ تک آپس میں لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. ایک اور حکم دے دیا گیا. ہم زبانی کلامی چلاتے ہیں، بعد میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر عدالتوں میں جاتے ہیں، گواہیاں لاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. تو اللہ نے کیسا بہترین نسخہ بتایا، لکھ لیا کرو، نوٹ کر لو، باقاعدہ گواہیاں ڈال دو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر تمہیں، الا یہ کہ جھوٹے ڈاکومنٹ بنا لو. تو اسے لکھ لیا کرو. اور چاہیے کہ کاتب تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے، جو لکھنا جانتا ہو، یعنی جو لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو لکھنے والا جو خاص قسم کی اس میں ضرورت ہوتی ہے اس طرح لکھے، جسے وکلاء لکھتے ہیں اور لیگل پریکٹیشنرز لکھتے ہیں، اس طرح اس کو لکھا جائے. تو فرمایا کہ کاتب لکھنے اس کو لکھنا چاہیے، جس سے اللہ نے اسے علم دیا اسے لکھنا چاہیے، اور جس کے ذمے